بانیان مجلس نے مجھے موضوع دیا ہے صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. متنازع موضوع ہے. متنازع اس بے عنوان ان کے آج تک ہمارے خلاف اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ جب امام نے صلح کر لی تھی تو صلح حسن پہ پھر آپ لوگ امام کی صلح ہے، جس سے امام کی صلح انا سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. ہمارا یہ نعرہ ہے شیعوں کا کہ بھئی جو آپ سے صلح صفائی کرے سلامتی میں رہے ہم اس سے صلح اور سلامتی کے ساتھ ہیں، اور جو آپ سے جنگ کرے ہم اس سے جنگ میں ہیں. تو پہلی بات تو یہ واضح کر دوں کہ جب ائمہ علیہ السلام کے خلاف کسی نے ایک موضع گیری کر لی، موضع گیری سمجھتے ہیں نا، کوئی موقف اختیار کر لے، کوئی مخالفت میں آ جائے، اپنا اس کا جو نظریہ ہو وہ امام کے خلاف ہو، واضح نہیں ہے تو پھر توبہ کی گنجائش ہے. اگر اس کو روشن نہیں تھا اس زمانے میں تو اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے، لیکن اگر کوئی جرم میں بڑھ جائے آگے تو پھر اس کے توبہ کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہوئے اگر کوئی دشمن ہے. یہاں تک کہ شہید سید محمد باقر الصدر نے، آیت اللہ شہید محمد باقر الصدر نے یہ جملہ کہا ہے کہ اگر کوئی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایک رات زندان میں رکھے کہ میں حکومت کا مزہ لے لوں اور پھر کل حکومت چھوڑ دوں گا، صرف ایک رات زندان میں رکھ لوں، تو کہا اس کی جہنم کے لیے بس یہی کافی ہے. ایک رات امام معصوم علیہ السلام کو جہنم، یعنی ان کو انسان قید میں رکھے اس کی جہنم کے لیے بہت ہے کہ وہ جو امام کو سزا دے رہا ہے، جو امام کو سمجھتا ہے کہ میں ان کا مخالف ہوں اور سزا دوں گا، تو وہ ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے. جو امام علیہ السلام کے لیے کسی بھی طرح سے سمجھتا ہے کہ المعذب بقعر السجون. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک تو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے. دوسری چیز یہ بڑی اہم ہے کہ صلح یعنی کیا؟ آیا یہ جیسی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یعنی دو اگر گروہوں کے اندر لڑائی ہے تو ان میں صلح کرواؤ، دو مؤمن اور مسلمان گروہوں میں، اور پھر ہمارے بہت سے مسلمانوں نے احادیث گھڑ لی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ نواسہ دو مسلمان گروہوں میں صلح کا سبب بنے گا. اور پھر انہوں نے، مجھے تعجب ہے بہت سے مسلمانوں پہ کہ وہ بعض افراد کو کلین شیٹ دینے کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. تو معاویہ ابن ابی سفیان جس کے ساتھ صلح ہوئی اور پورا اسے کلین شیٹ دینے کے لیے اسے بنایا گیا ہے کاتب وحی، خال المؤمنین، اور کہ صلح ہو گئی تو پھر بہت سے اور القابات. خال کہا جاتا ہے، خالہ اردو میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، خال کہتے ہیں ماموں کو. ماموں کیسے کہ بھی ان کی بہن کی بھی رسول خدا سے شادی ہوئی تھی، حضرت ام حبیبہ. تو اب بھئی آیا ازواج رسول کا اگر یعنی امہات المؤمنین ہیں تو پھر ان کے باقی جو رشتہ دار ہیں ان کے بھی وہی رشتے ہوں گے جو ہماری ماؤں کے رشتے ہوتے ہیں، ماموں، نانا، خالہ، پھپھی، سب وہ بن جائیں گے. یہ کہاں قرآن میں؟ اور آیا وہاں پہ امہات المؤمنین کے لیے کہا گیا ہے اس معنی میں کہ یعنی ہم ان سے میراث بھی لیں گے؟ یہ قرآن میں کہاں ہے؟ یہ کون سی حدیث میں ہے؟ نہ میراث ہے، نہ کوئی اور احکام ہے، بلکہ صرف یہ ہے کہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں. کیا ان کا ماں، ہماری ماں کا ہم سے پردہ نہیں ہے، محرم ہے؟ کیا امہات المؤمنین کے بھی ہم سے پردے نہیں ہیں؟ اس کا مطلب ہے صرف اور صرف ان کے ساتھ ایک ہمارا معاملہ کہ ان کا احترام یا ان کے زوجیت کا مسئلہ امت پہ حرام ہے. ازواج رسول امت پہ حرام، یعنی جیسے ماں حرام، اس طرح سے. تو اب باقی رشتے یہ نہیں ہے کہ کسی ان کو بھائی کو ہمیں کہا جائے گا کہ بھی آپ کے ماموں ہیں. یہ باتیں واضح ہو رہی ہیں؟ میں کنفیوز کر رہا ہوں. تیسرا مسئلہ مصالحت، میں بھی شرائط پہ بعد میں آؤں گا اختتام پہ. مصالحت، اب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین و کفار سے، اللہم صلی علی محمد، قریش سے، مشرکین سے، کفار سے
صلح ملتی ہے. اگر وہ لوگ ایمان لے آئیں تو وہ صلح ان کے حق میں ہے، لیکن اگر ایمان نہ لائیں تو وہ صرف صلح ہے، ان کے حق میں نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ مشرکین نے، قریش نے رسول خدا کے ساتھ صلح کی تھی کہ نہیں کی؟ صلح حدیبیہ ہے، مصالحت ہے، لیکن وہ کسی کام نہیں آئی ان کے، سوائے اس کے کہ اگر ان میں سے کوئی ایمان لے آئے تو ان کا صلح کرنا رسول خدا کے ساتھ ان کے حق میں نہیں ہے، کہ یعنی انہوں نے رسول خدا کے صلح کر لی، نہیں، اللہ کہ رسول خدا کہیں ٹھیک ہے اب میری حکومت ہے، میں تمہیں امان دے رہا ہوں لیکن جنت کی ضمانت نہیں دے رہا. تو یہ ان کے لیے جنت کی ضمانت نہیں ہے، صرف صلح ہے دنیا میں کہ ٹھیک ہے جنگ نہیں ہوگی. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، وہ مشرکین تھے، یہاں مسلمان تھے، کلمہ گو تھے. تو پھر آیا آپ جناب امیر کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اگر آپ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ ہی مانتے ہیں، چوتھا خلیفہ، ہمیں کچھ نہیں اور کہ بھی پہلے امام اول ہیں، خلیفہ نہیں، آپ کہتے نہیں چوتھا خلیفہ ہے، تو آپ نے جو پہلے تین کے لیے اصول بنایا وہی اصول وہاں چوتھے کے لیے بنا لیجیے. کہ پہلے تین کے لیے اصول یہ ہے کہ اگر کوئی ان کی مخالفت کرے، ان کو گالی بکے، ان پہ تبرہ کرے تو وہ کافر ہے، دین سے خارج. یہی ان کا اصول ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں جو ان پہلے تین کی مخالفت کرتا ہے، ان کو گالی بکتا ہے، لعنت کرتا ہے، تبرہ کرتا ہے، تو وہ دین سے خارج ہے. تو پھر چوتھے خلیفہ سے متعلق کیا خیال ہے؟ کہ جو انہیں نہیں مانتا یا ان پہ تبرہ کرتا ہے تو اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ پہلے تو میں ابن اثیر کی صرف یعنی تاریخ کا حوالہ دیتا، تو صحیح بخاری کے اندر بھی مل گیا ہمیں حوالہ، کہ وہاں پہ بھی موجود ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان حضرت علیہ السلام پہ خود حج میں احرام میں بھی ہوتا تھا، عمرے پہ بھی ہوتا تھا، تو نام لے کے تبرہ کرتا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام پہ. تو مولا کی جنگ ہے، صرف لان تان نہیں ہے، جنگ ہے، اور مولا نے معاف نہیں کیا، دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن اس کو معاف نہیں کیا، اور یہاں تک کہ کہا کہ میں ایک اور جنگ کروں گا. مولا حسن بھی جنگ کے لیے گئے. اب آیا یہ اسٹریٹجی تھی امام حسن مجتبی علیہ السلام کی یا ٹیکٹک تھا؟ یہ تو پوری بحث کی جاتی ہے نا سیاست میں. ایک ہوتی ہے ٹیکٹکس ہوتے ہیں، کچھ ہوتی ہیں اسٹریٹجیز. اب یہ دو الفاظ ہیں، ایک ہوتی ہے انسان کی پالیسی یعنی اسٹریٹجی، یعنی یہ انسان کا راہ کرد یہی ہے، سیاسی موقف یہی ہے، اور ایک ہوتا ہے ایک ٹیکٹک ہوتے ہیں سیاسی، کہ بھی سیاسی چال جسے کہا جاتا ہے. لوگوں نے بحث یہ کی ہے معاذ اللہ کہ آیا امام حسن مجتبی کی پالیسی یہ تھی کہ صلح ہو جائے، یا یہ ٹیکٹک تھا اسے شکست دینے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے. نہ، امام کی پالیسی وہی جو ان کے بابا کی پالیسی تھی، جنگ تھی، اور آپ جنگ پہ گئے، یہ واضح ہے. مولا بھی اپنے بابا ہی کے موقف رکھتے تھے کہ جنگ ہونی چاہیے اس سے، اور آپ جنگ پہ گئے. لیکن آپ کی باقاعدہ جو کوفہ اور شام کے لوگ تھے وہ آدھی فوج بک گئی. کہتے پھر ایسی فوج لے کے کیوں گئے؟ بھائی امام علیہ السلام فرشتے تو نہیں لے کے آئیں گے، جو وہاں پہ لوگ موجود ہوں گے ساتھ دینے والے ہوں نہ دینے والے ہوں. پھر آدھی فوج سے مولانا کا پھر بھی جنگ کروں گا، ان میں سے بھی آدھے لوگ چلے گئے، یعنی کوارٹر جو اصل تھی اس کا ایک کوارٹر اور 1/4. یہاں تک کہ عبداللہ ابن عباس، عبید اللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی، وہ تک شک میں تھے کہ خود مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کا موقف کیا ہے. مولا امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں بھی جماعت پڑھا رہے ہیں، توجہ ہے میرے ساتھ، جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں. ظہر کی نماز آپ نے جماعت سے پڑھی، فجر کی بھی، ظہر کی بھی. عصر میں آپ تنہا رہ گئے تھے، اس کو کوئی نہیں تھا. صرف فجر کی جماعت سے نہیں پڑھی، ظہر میں بھی امام حسن مجتبی تنہا اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے. اس کا مطلب ہے لوگ آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے تھے جنگ میں. اور جب آپ نماز پڑھ رہے تھے خیمے میں تنہا، تو یہاں تک روایات میں ہے کہ مصلی آپ کے قدموں تلے کھینچ لیا گیا اور آپ منہ کے بل زمین پہ گر گئے. تو امام کا اصل موقف جو ہے وہ جنگ ہی ہے، نمبر 1. نمبر 2، جب مولا کے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں جناب امیر اگر راضی نہیں تھے تو جنگ کیوں نہیں کی؟ مولا یہ کہتے تھے میری جنگ ذاتی نہیں ہے، میری جنگ خدا کی خاطر ہے، امت کی خاطر ہے. تمہارا حق غصب کیا گیا کہ مجھے حق نہیں ملا. پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا،
مجھے کوئی مانے نہ مانے، اللہ کا میں ولی تھا، میں ہوں، میں رہوں گا، رسول کا وصی تھا، ہوں، رہوں گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. خلیفہ یعنی خلیفہ بلا فصل تھا، ہوں، رہوں گا، کوئی مانے نہ مانے. میری جنگ ذات کے لیے نہیں ہے، میری جنگ خدا کے لیے ہے. اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ تمہیں تمہارا حق ملے، یعنی تمہیں تمہارا امام ملے، تو پھر میرے ساتھ آؤ. جب لوگ نہیں آتے تھے امام کا ٹھیک ہے میں خاموش ہوں. لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تو مولا بیٹھے رہے. بات واضح ہو رہی ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بھی یہی موقف ہے. جب لوگ ساتھ نہیں دے رہے تو میری جنگ ذات کے لیے تو نہیں ہے کہ لوگ کہیں گے بھی اپنے. علامہ اقبال نے کہا پشت پازد برسر تاج و نگین. امام حسن مجتبیٰ وہ ہیں کہ جنہوں نے تاج و نگین، تاج اور یعنی سلطنت اور حکومت کو ٹھوکر مار دی. انہیں کوئی ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی کہ تاج ہو، سلطنت ہو، حکومت ہو. اور جب لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میری جنگ ذات کے لیے نہیں. اب یہاں پہ ایک پوری بحث کی جاتی ہے، اس کو میں نے کل پیش نظر کرنا تھا، کسی صاحب نے سوال کیا تھا، میں ان کی مجلس میں بھول گیا، یہاں پہ یاد آیا. تو ابھی اتنی زیادہ مجالس ہوتی ہیں آدمی بھول جاتا ہے. وہ ایک صاحب نے ابھی اچانک ابھی یاد آ رہا، بیچارے نے اتنا اچھا خاصا کہا بھی تھا، سوال بھی کیا تھا. اگر سن رہے ہوں تو بیچارے ان کو جواب اب مل جائے گا، نہیں سن رہے تو چلیں بھیج دیجیے گا. انہوں نے کہا تھا بھی کیوں اہل بیت کہاں تھے؟ امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام، حضرت محمد حنفیہ امیر المومنین کے جو باقی بیٹے تھے وہ کہاں تھے جب مولا حسن مجتبیٰ کے ساتھ؟ پہلی بات کے پہلے سب مولا کی شہادت کے بعد سب وہیں پہ تھے کوفے میں. پھر مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے امام حسین سے کہا کہ آپ ان سب کو لے کے مدینے چلے جائیں، کیونکہ یہاں حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، بغاوت ہو رہی ہے. بہنوں کو بھی لے جائیں، خود کہا میری ازواج میرے بچوں کو بھی لے جائیں. آپ کی بھی فیملی وہاں نہیں تھی، مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بھی خاندان کنبہ وہاں نہیں تھا، آپ نے سب کو بھیج دیا. کیوں؟ کوفے میں اور شام کے لوگوں سے آپ دیکھ رہے تھے کہ بغاوت کی بو آ رہی ہے. آپ نے کہا یہ لوگ ساتھ نہیں دیں گے، جیسے بابا کے ساتھ ہوا ویسے ہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، آپ سب کو لے جائیں. وہ گھر وہیں چھوڑ دیا جو مولا امیر کا تھا، اور وہاں پہ خادم کو اپوائنٹ باہر. تو آپ نے سب کو بھیج دیا. تو اصل موقف آپ کا جنگ، حالات کی بنا پہ آپ نے خاموشی اختیار کی. اب کیا کیا؟ اب یہاں پہ بعض علماء ایک آیت کو پیش کرتے ہیں، میں جلدی سے بات کو آگے بڑھاؤں گا، زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا تھا، مختصر مجلس پڑھنا چاہ رہا ہوں. میں نے موضوع اتنا پھیلا دیا ہے، مجھے خود سمجھ میں نہیں آیا سمیٹوں گا کیسے، کیونکہ میں اصل موضوع پہ آیا ہی نہیں ہوں. ابھی تو تمہیدی گفتگو میں اتنا لمبا یہ 20-25 منٹ نکل گئے. محمد وعلی. تو اب مولا امام حسن علیہ السلام کا اصل موقف کیا ہے؟ جنگ. یہ ٹھیک ہے، جنگ. اور جنگ کے ساتھ ساتھ میرے چیخنے سے تو نہیں کچھ ہوگا، میں کہ شاید میں زیادہ چیخ رہا ہوں تو. اب مولا کا اصل موقف ہے جنگ، منافقین کے کفار مشرکین کے خلاف جنگ. اور جنگ رکنے والی نہیں ہے، یا فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ جنگ جاری رہے گی. جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کہا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، نہ بدر پہ کہا، نہ احد پہ کہا، نہ خیبر میں، نہ خندق میں. تو فتح مبین کہا فتح مکہ کو، صلح حدیبیہ کو کہا. بعد لگا فتح مکہ کو نہیں، صلح حدیبیہ کو کہا. صلح حدیبیہ ہی رسول خدا کی فتح مبین ہے. یہاں پہ بعض صحابہ تک کہہ رہے ہیں، انہوں نے رسول خدا کی ابا پکڑ لی. ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول خدا مجھے آج تک آپ کی رسالت پہ اتنا شک نہیں ہوا جتنا آج ہو رہا ہے، آپ ان حالات میں صلح کر کے جا رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے کہا تم نہیں سمجھ سکتے، سال تو گزر لینے دو. وہی ہوا جو پیغمبر اسلام نے کہا تھا. وقت نہیں میرے پاس اب. تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بھی موقف وہی تھا، یہ فتح مبین ہے میری صلح. تمہیں آج سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ کل جب حسین کی کربلا کے اندر جنگ ہوگی تو اس وقت لوگ سمجھیں گے کہ یہ حسن مجتبیٰ نے جو بنیاد رکھی تھی. شرائط میں بھی پیش کروں گا، اس میں آپ کو واضح ہوگا.
تو اب بہرحال آپ کا اصل موقف جنگ. اور پھر کیا کیا معاویہ نے؟ اس نے خط لکھا. خط میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک بلینک شیٹ اور اس پہ دستخط کر دیے، ساتھ میں دوسرا خط. کہا یہ تمام شرائط آپ لکھ لیجئے صلح کی، میری طرف سے آپ کو میں نے بلینک شیٹ دے دی، میں نے دستخط کر دیے، جو چاہیں آپ لکھ دیجئے، مجھے صلح منظور ہے. اسے کہا جاتا ہے ٹیکٹک، سیاسی حربہ، سیاسی چال. چال عموماً کہتے ہیں شطرنج کی جو لوگ وہ چلتے ہیں بساط کے اوپر مہروں کو چلتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے چال. وہیں سے سیاست کا لفظ جو ہے معیوب ہوا، وہیں سے چال کا لفظ استعمال ہونے لگا سیاست میں کہ سیاسی چال. بات واضح ہو رہی ہے یہ ہمیں؟ تو اب اس نے سیاسی چال چلی. اسے پتا تھا کہ بھئی میرے والے تو مجھے پوری طرح سے مانتے ہیں، ان کے جو ہیں وہ سارے ضعیف العقیدہ، وہ متزلزل ہو جائیں گے ان کے ایمان. سب کے سب جب دیکھیں گے کیا ہوا وہی ہوا، سب کے سب کہنے لگے. مولا اس نے بلینک شیٹ پہ جو ہے آپ کو دستخط کر کے بھیج دیا، جو چاہیں آپ شرائط لکھ لیجئے. آپ پھر بھی کہتے ہیں صلح نہیں کروں. اچھا پھر مولا امام حسن نے کیا کہا؟ نہیں صلح نہیں ہوگی. اگر ابتداءً صلح چاہتے تھے تو جب اس نے بلینک شیٹ بھیج دی تھی تو مولا کہتے ہیں ہاں بھی صلح قبول ہے. اس کا مطلب ہے مولا پھر بھی سمجھ رہے ہیں اور اپنے والوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی بلینک شیٹ پہ دستخط سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ دھوکے باز ہے، یہ اس کی چال ہے. اسے آج تک مسلمان استعمال کر رہے ہیں. نہیں، مولا نے صلح کر لی تھی، اس نے دستخط کر دیے، اس نے صحیح چال چلی، اسے پتا تھا. یہ جو آج کی سیاست ہے یہ وہی سیاست ہے، وہ چال چل رہا تھا، اس نے چال چلی، وہ اس میں کامیاب رہا. اپنے منفور، اپنے ایک جو خباثت تھی اس میں کامیاب رہا، اپنے مکر و فریب میں. مولانا نے کہا نہیں، یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ اس کی چال ہے، دھوکے میں مت آؤ. سب کے سب جو کوفے والے تھے وہ کہنے لگے نہیں مولا وہ آپ کو لکھ رہا ہے، میں صلح کرنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں جنگ. مولا کو آیتیں سنا رہے ہیں، مولا کو سکھا. کچھ لوگ امت کی اصلاح کرتے کرتے امام کی اصلاح کرنے لگتے ہیں. اب امام کو صلاح مشورے دینے لگے. نہیں مولانا نے کہا ٹھیک ہے، صلح وہ کرتا ہے، اس سے کی جاتی ہے جس کا پتا ہو کہ یہ کل شرائط مان لے گا. جب مجھے پتا ہے یہ دھوکے باز ہے، اس نے میرے بابا کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. بھائی کسی بھی حاکم کو حق حاصل ہے، کسی حکومت کے حاکم کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے کسی ماتحت کو معزول کر دے، ہے یا نہیں ہے؟ مولا امیر المومنین خلیفہ تھے، وہ گورنر تھا معاویہ پچھلے خلیفہ کا. مولا نے آنے کے بعد جب گورنروں کو معزول کرنا شروع کیا، اسے بھی معزول کر دیا. کبھی تجھے میں معزول کرتا ہوں. شام کا وہ گورنر تھا، مولانا نے کہا معزول کر دیا. اس نے کہا نہیں، مجھے پچھلے 2 خلیفہ نے بنایا، دوسرے خلیفہ نے بنایا، تیسرے خلیفہ کے زمانے میں رہا ہوں، تو کیوں آپ معزول کر رہے ہیں؟ مولانا نے کہا بھی میری مرضی، انہیں تو پسند تھا، مجھے پسند نہیں ہے، میں تجھے صحیح نہیں سمجھتا. جہاں میں نے اتنے قاضی ہٹائیں، جج ہٹائیں اتنے، وہاں پہ تو بھی. اس نے کہا میں نہیں ہٹتا. مولانا نے کہا تو معزول ہے. اس نے کہا میں معزول نہیں ہوں، میں نہیں مانتا آپ کو. اب اگر چوتھا خلیفہ بھی مانتے ہو تو یہ مان لو کہ چوتھے خلیفہ نے معزول کر دیا. لیکن نہیں، وہاں پہ آ کے توجیحات کر لی جاتی. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، سورہ بقرہ کی یہ آیت سنا جائے، آیت نمبر 141. بھئی وہ ایک امت تھی، ان کا حساب ان کے ساتھ ہے، تمہارا حساب تمہارے ساتھ، ان کو چھوڑ دو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. بھئی تم بار بار مسلط کیوں کرتے ہو پھر ہم پہ کہ ماموں ہے مانو؟ اگر ان کے حال ساتھ ہوگا حال تو ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ، کیوں بار بار کہتے ہو کہ مانو؟ ان کو منوانے کے اوپر کیوں تلاتے ہو؟ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، پھر تم بھی چھوڑ دو. چلی تو گئی اب لائف. تو بہرحال حالات عجیب و غریب تھے. مولا امام حسن مجتبیٰ نے کہا یہ شرائط نہیں مانے گا، یہ کچھ نہیں مانے گا، یہ نہیں مانتا ہمیں. کیا نہیں مولا اب شرائط اب آپ نے لکھی ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانتا؟ اور کہا ٹھیک ہے لکھ دیتا ہوں. پہلی شرط، خلافت پہ معاویہ کا حق نہیں ہے، لیکن اگر تم حکومت کر رہے ہو تو تم اپنے بعد کسی کو خلافت نہیں دو گے. خلافت ہمارا حق ہے، حکومت ہمارا حق ہے. میں نہ ہوا، کیونکہ مولا جانتے ہیں زہر دلوا دے گا.
تو میرا بھائی حسین حق رکھتا ہے ہر چیز کا۔ نمبر 2، معاویہ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نہیں بنائے گا، اس نے پہلی بھی شرط کو نہیں مانا، دوسری بھی شرط کو نہیں مانا۔ نمبر 3، جتنے لوگ عراق و شام میں رہ رہے ہیں انہیں بنو امیہ کی مخالفت پہ سزائیں نہ دی جائیں، ہمارا ساتھ دینے پہ سزا نہیں ملنی چاہیے، وہ جیسے بھی تھے ہمارا ساتھ دینے پہ انہیں سزا نہ ملے۔ اس نے ایک ایک کو چن چن کے مارا۔ حضرت رشید حجری کو، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رسول کو، صحابہ ان کو، جن کے بھی جنہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا ان سب کو مار دو۔ یہ آج جو ہو رہا ہے یہ آپ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ جو سیاستدان، یہ بنو امیہ کی سیاست ہے جو وہ ریت ڈال گئے کہ مخالفین کو مار دیا جائے، جیلوں میں ڈال دیا جائے۔ سن رہے ہیں حضرات؟ ابھی تو 3 شرائط ہوئی ہیں۔ چوتھی شرط، جو کوفے کے بیت المال میں پیسے رکھیں وہ معاویہ نہیں لے جا سکتا شام، وہ یہیں رہیں گے۔ کہا مولا آپ کو چاہیے؟ کہا نہیں، میں بانٹنا چاہتا ہوں علی بن ابی طالب کے شیعوں میں، اپنے بابا کے، کیونکہ مجھے پتہ ہی انہیں فاقوں سے مار دے گا۔ 12 لاکھ دینار یا درہم رکھے تھے وہاں۔ اور پہلی شرط جو تھی وہ میں نے اختتام پہ رکھی کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سب و شتم ہیں ان کے خلاف ان کو تبرہ کیا جاتا ہے ممبروں سے، معاویہ کے جتنے بھی گماشتے ہیں، اور جمعے کے خطبے میں مولا کا نام لے کے توہین کرتے ہیں اس کو رکوایا جائے۔ بتائیے ان میں سے کون سی شرط مانی ہے؟ اسی کو آپ بانٹ لیں، لوگوں نے 7 تک لکھی، میں نے 5 پیش کی۔ شیعہ سنی علماء نے تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیجیے یہی شرائط لکھی ہیں۔ بتائیے ان میں سے کتنی شرائط کو معاویہ نے مانا؟ ایک بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ صلح کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، یہ دیکھیے کہ اس میں کتنی شرائط کو مانا اس نے۔ کس بات کی صلح؟ کس بات کا ٹروس؟ نہیں، آپ اسے برا نہیں کہہ سکتے، برا اس کو کہنا لازم و واجب ہے۔ اگر آپ امام حسن مجتبیٰ کو جوانان جنت کا سردار مانتے ہیں تو تقاضا یہ ہے امام حسن کو ماننے کا کہ جس نے ان شرائط کو ان کے ساتھ صلح کرنے کے بعد توڑا، اس سے نفرت کا اظہار کریں، اس سے دوری کا اظہار کریں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ میں نے بڑے تلخ انداز سے سارا پیش کیا، آپ سوچیں گے شاید فضائل کے انداز سے پیش کروں گا، لیکن اب کیا کروں، موضوع ایسا سخت تھا، تلخ تھا۔ اب یہاں کیا ہوا کہ مولا حسن مجتبیٰ جب زخمی ہوا اس کے بعد بہرحال انہیں لے جایا گیا، عراق میں رہے، پھر وہاں سے واپس مدینہ چلے گئے۔ جب مدینہ چلے گئے تو اب مدینہ میں مسلمانوں نے امام کی مخالفت شروع کر دی، یہاں تک کہ امام جب گھر سے باہر نکلتے، امام حسن صاحب بہت خوبصورت تھے تو بازار رک جاتا تھا امام کو دیکھنے کے لیے، بہت خوبصورت تھے تو، لیکن وہیں پہ آ کے لوگ توہین کرتے، السلام علیک یا مذل المسلمین، ہے مسلمانوں کو ذلیل کرانے والے، تجھ پہ سلام۔ کیوں؟ صلح کی۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ صلح اچھی چیز تھی، تو وہ سارے کے سارے مسلمان تھے؟ یہ مسلمان نہیں تھے، منافق تھے۔ یہ جو موقف ہے بہت سے لوگوں کا کہ صلح اچھی چیز تھی، اب وہاں میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کیا کچھ مدینہ پہ جانے کے بعد ہوا۔ اور پھر امیر المؤمنین اور مولا حسن کے خلاف معاویہ نے کیا کچھ باتیں نہیں بنائیں، جن میں سے آج تک بہت سی باقی ہیں۔ بڑے بڑے راویان حدیث کو پیسے دیے، کہا کہ بھئی یہ بناؤ، حدیث بنا دو ایک، کہ یہ جو آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ جب جناب امیر شب ہجرت بسر رسالت پہ سوئے تو یہ آیت نازل ہوئی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 206 یا 207، کہ مومنوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنے نفس کو اللہ کی مرضات کی خاطر بیچ دیتا ہے۔ آج تک موجود ہے مسلمانوں کی کتابوں میں کہ یہ علی بن ابی طالب کے لیے نہیں ہے آیت، یہ عبد الرحمن ابن ملجم قاتل علی بن ابی طالب کے لیے آئی ہے۔ سوچ بھی نہیں سکتے آپ، نہ اسے نکالنے کے لیے تیار ہے، کہتے نہیں وہ امام حسن مجتبیٰ کے زمانے میں گئی کہ تو کس نے دی، کتنے پیسے دیے اس حدیث کو گھڑنے کے لیے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، بات پہنچ رہی ہے میری، میں تلخ باتیں کر رہا ہوں۔ اسی زمانے میں آج تک مسلمان یہ کہتے ہیں، معاویہ نے کہا کس کے نام سے کہ علی بن ابی طالب کہا کرتے تھے میرے بیٹے حسن سے بیٹی نہ بیاہنا، آج رات شادی کرے گا کہ صبح طلاق دے دے گا۔ ہاں یہ موجود ہے اب تک باتیں،
اس معاویہ نے پیسے دے دے کے یہ باتیں پہلے رسول خدا سے بات منسوب کی، چلا دی، اور اتنے زیادہ لوگوں کو عادت بن گئی تھی، کہتے تھے کہ سب سے زیادہ احادیث ہی اس زمانے میں گھڑی گئیں، بولی لگاتا تھا کہ اس صحابی کی کیا قیمت ہوگی، اس سے کہو کہ یہ حدیث گھڑ دے، ایسی کوئی بنا دو۔ بزرگ بتاتے ہیں کہ تقریر مجالس یعنی پرانے آپ کو مشترک ہوتی تھی، شیعہ سنی اجلاس جلسہ ہو رہا تھا، تو اس میں ایک سنی کہہ رہا ہے امام حسن مجتبیٰ جوانہ جنت کے سردار تھے، بہت اچھے تھے، نیک تھے، باتقویٰ تھے، بس انہوں نے 1000 شادیاں کر لی تھی۔ تو شیعہ عالم دین نے کہا اچھا اتنے نیک تھے، اتنے رسول خدا نے ان کے فضائل سنائے، اور یہ رسول خدا نے سنایا تھا حضرت علی نے کسے؟ نہیں، کتابوں میں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اتنے بڑے آپ عالم دین ہیں، بڑے لوگوں کی بیویوں کے سب کے نام ہوتے ہیں، رسول خدا کی 13 ازواج 13 کے نام موجود ہیں، تو مولا امام حسن مجتبیٰ کی 1000 بیویاں تھیں، کہیں نام دکھا سکتے ہیں آپ؟ انہوں نے سر چکا لیا، 1000 نام تو نہیں، چلے 1000 زیادہ ہیں، 100 کے نام تو یاد ہوں گے آپ کو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ 1000 تھیں تو 100 کے آپ کو نام یاد ہوں گے؟ انہوں نے 100 کے نام تو نہیں آتے، 100 کے نہیں تو 10 کے نام بتا دیجئے۔ رسول خدا کی 13 ازواج کے نام موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ تمام کتابوں میں موجود ہیں، جناب خدیجہ سے لے کے جناب ماریہ قبطیہ تک 13 کے 13 ازواج کے نام موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھی 10 کے نام بتا دیجئے، 10 کے بھی نہیں بتا سکا بیچارہ، انہوں نے کہا 10 کے بھی نہیں یاد مجھے، تو 1000 میں سے 10 کے بھی نام یاد نہیں۔ تو انہوں نے کہا اس زمانے میں جیسے رواج تھا 3 یا 4 ازواج کا، امام کی اتنی ہی ازواج ہیں، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جو ائمہ علیہ السلام کے دشمنوں نے کی ہیں، اور پھر کہتے ہو ہم اہل بیت کو مانتے ہیں؟ نہ شرائط مانی گئیں۔ میں آج ہی دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، اسلام آباد میں ایک بہت بڑی گدی ہے پیر صاحب گولڑا شریف، اسلام آباد میں، جو پنجاب سے ہیں وہ شاید جانتے ہوں گے، گولڑا شریف پیر سید مہر علی شاہ صاحب، ان کے یہ آج کل پوتے ہیں، ایک سید نصیر صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، میں ان کے ساتھ کچھ جگہوں پہ پڑھ چکا ہوں، اور ان کے دوسرے چھوٹے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ممبروں پہ ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے جھوٹ ہے، کہ مولا حسن کا قاتل معلوم نہیں ہے، کس نے پیسے دیے تھے کس نے، کہ جھوٹ ہے، واضح موجود ہے کتابوں میں ہماری کہ معاویہ نے زہر دلوایا۔ ہمارے بھائیوں کی عوام واقعا مظلوم ہے، انہیں نہیں معلوم، لیکن ان علماء کو نہیں معلوم، جانتے ہوئے پھر کہتے ہیں ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن قاتل بھی رضی اللہ عنہ تھا۔ ابھی تو جرت نہیں ہے یزید کو رضی اللہ عنہ کہنے کی، پھر بھی اتنے لوگ کہہ دیتے ہیں، اتنے لوگ کہہ دیتے ہیں، نعرے تک لگ گئے یزید امیر زندہ باد کے۔ سوچ سکتا ہے کوئی آدمی؟ امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا تھا تو پھر بھی وہ کہتے نہیں طبی موت تھی، زہر تھا، نہیں معلوم۔ امام حسین علیہ السلام کو تو واضح ہے جنگ ہوئی ہے، نبی کی نواسیوں قیدی بنایا، پھر بھی کہتے نہیں اسے پتہ نہیں ہوگا، جب پتہ چلا شاید اس نے توبہ کر لی۔ بھائی تو اتنی 1000 توجیحات کر رہے ہو، بھائی یہی سوچ لو کہ اہل بیت علیہ السلام کا کیا۔ ابھی پاکستان کے ایک بہت بڑے مفتی صاحب، ان کی تحریر ملی جس میں انہوں نے جملہ لکھا کہ یزید کا شرابی ہونا ثابت نہیں ہے، یہ شیعوں نے لکھا، شیعوں نے لکھا۔ یہ جو امام حسین علیہ السلام کے اتنے خطبے موجود ہیں، یہ شیعوں کے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ہیں؟ پھر اس کا مطلب ہے امام حسین شیعہ تھے، آپ مان لیجئے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ میں اگر امام حسین علیہ السلام کے خطبوں میں شارب الخمور بار بار دہرا رہے ہیں، کون یزید مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے، تم کیوں کہتے ہو کہ اپنی جان بچانے کے لیے بیعت کر لیجئے؟ شرابیں پیتا ہے، یہ طرح طرح کی شراب، خمور جمع خمر کی، خمر کہتے ہیں شراب، انواع اقسام کی شراب پیتا ہے، کھلم کھلا معلناً بالفسق، کھلم کھلا فسق و فجور کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ثابت نہیں ہے۔ جب حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا تھا تو ثابت نہیں تھا، وہ اس وقت شراب نہیں تھے، بعد میں شاید شروع کر دی ہو۔ امام حسین کو مارنے کے بعد ڈپریشن میں رہتے تھے تو شراب شروع کر دی۔ توجیحات ایسی سے لے کے آتے ہیں، آدمی کا دل کرتا ہے یا اپنا سر دیوار میں مار دے یا کسی اور کا۔ یہ نہیں سوچتے کہ کس کے لیے تم توجیحات پیش کر رہے ہو، کس کو کہ بھئی یعنی اس کا مطلب ہے اسے پتہ تھا نا میں نے کوئی گناہ کبھی انسان سے بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے تو پھر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، جہنم نظر آتی ہے، اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا، اسے فرشتے نظر آ کے بار بار کہتے ہیں جہنم تیرے انتظار میں۔
تو آج صلح امام حسن پہ میں بہت تلخ بولا ہوں، میں معذرت کے ساتھ میں، تو یہ شرائط بتا رہی ہیں. یہ مولا حسن مجتبیٰ کا کیوں نہیں لوگ بیان کرتے؟ شرائط بتا دیں کہ مولا امام حسن نے کہا تھا معاویہ سے کہ بھی تم میرے بابا پہ جو تبرہ ہوتا ہے رکوا دو. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے تبرہ کرتا تھا نا مولا علی علیہ السلام پہ. اگر چوتھے خلیفہ پہ تبرہ کرنے والا رضی اللہ عنہ ہو سکتا تو پھر پہلے 3 پہ تبرہ کرنے والا رضی اللہ عنہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ عزیزان گرامی، امام حسن مجتبیٰ بڑے مظلوم امام ہیں، بہت مظلوم ہیں. کہ حالات، کن حالات سے گزرے، اپنے نانا کے بعد کیا حالات دیکھے. خود نانا کے وقت وصال موجود تھے، اور جب سینے سے لپٹے تو مولا علی نے کہا بیٹا نانا کے سینے میں درد ہے، زہر دیا گیا. سینے سے مت لپٹیں. تو رسول خدا کی آنکھ کھلی، مولا کے زانو پہ سر تھا. کہا نہیں یا علی، جب میرے نواسے میرے سینے سے لگتے ہیں نا مجھے سکون ملتا، میرے نواسوں کو میرے سینے پہ رہنے دیں. بہت پیار کر رہے ہیں. پھر جناب سیدہ، آخری وقت ہے رسول خدا کا، تو جناب سیدہ آئیں، بابا سے لپٹی. جب لپٹ رہی تھی تو اشعار پڑھ رہی تھی، نعت پڑھ رہی تھی جناب ابو طالب کی، کہ کتنا سفید چہرہ ہے محمد کا، پر نور، جو یتیموں اور بیواؤں کا سہارا ہے. تو نعت کے اشعار جناب سیدہ دہرا رہی تھی جناب ابو طالب کی. تو رسول خدا نے کہا بیٹی میری دختر، یہ اشعار نہ پڑھیں کہ یتیموں بیواؤں کا سہارا، بلکہ یہ آیت پڑھیں قرآن کی. کون سی آیت؟ وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات وقتل انقلبتم الی اعقابکم. یہ آیت جانتے ہیں آیت کا کیا ترجمہ بنتا ہے؟ محمد نہیں ہے بس اللہ کے رسول، اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم اپنی پرانی عادات پہ پلٹ جاؤ گے. کیا مطلب؟ یعنی وہی یتیموں پہ بیواؤں پہ تم ظلم کرو گے. ان کو یہ بتاؤ، یعنی یہ فرما رہے ہیں، کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں رسول خدا؟ اے سیدہ، وہ جو میرے چچا نے کہا تھا نا یتیموں اور بیواؤں کا سہارا محمد ہے، اب میں جا رہا ہوں، کوئی آپ کا سہارا نہیں بنے گا. کوئی یہ نہیں کہے گا یہ محمد کی یتیمہ بیٹی ہے، بلکہ یہ آپ پہ اتنا ظلم کریں گے اپنی پرانی عادات پہ پلٹ جائیں گے. آیت میں لکھا ہے، فرمایا آیت پڑھو میری بیٹی، یہ میرے چچا نے جو میرے فضائل بیان کیے نا یہ نہ پڑھو، یہ آپ کا کوئی سہارا نہیں بنے گا. بس بھئی ایک مرتبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تڑپ رہی ہیں، رو رہی ہیں. کہا بابا جان آپ کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی. پھر رسول خدا نے کان میں کہا میری بیٹی سب سے پہلے آپ میرے پاس آئیں گی. بی بی نے کہا بس بابا یہی میرے لیے کافی ہے، میں آپ سے زیادہ جدائی برداشت نہیں کر سکتی. مولا علی علیہ السلام سے رسول خدا نے ایک جملہ فرمایا، کہا یا علی، میرا سر اپنے زانوں پہ رکھ لیں، اپنے آغوش میں رکھ لیں. ہر مرنے والا یہ چاہتا ہے میں کسی اپنے کے گود میں دنیا سے جاؤں. میرا سر اپنے دامن میں رکھ لیں یا علی. پھر اس کے بعد دوسری وصیت کی، یا علی جب میری روح پرواز کر جائے تو خود آپ مجھے غسل و کفن دیجیے گا، میرا جنازہ خود پڑھائیے گا یا علی، آپ قبر میں مجھے خود اتاریے گا. پھر ایک جملہ کہا، یا علی جب تک آپ مجھے دفنانا نہ دیں مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا. میرے مرنے کے بعد بھی، میری شہادت کے بعد بھی آپ مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا، میرے پاس رہیے گا. میں کہوں گا یا رسول اللہ ذرا کربلا آ کے دیکھیں، آپ کا ایک نواسا اس طرح سے خاک کربلا پہ تڑپ رہا ہے کہ سر مقدس سے، حسین ابن علی کے سر اقدس سے امامہ اتار دیا گیا ہے، اور شمر نے ہاتھ میں خنجر لے رکھا جو پشت گردن پہ چلا رہا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا میں مسائل پڑھوں گا.
تو جناب ختمی مرتبت نے جناب امیر کو کچھ وصیتیں کی، مولا تڑپنے لگے۔ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ میرے دامن میں رسول خدا کا سر اقدس تھا جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور پھر جناب امیر نے کچھ اشعار کہا یہ جو موت ہے، ملک الموت آئے گا، ہم سب، نہ کوئی باپ رہے گا نہ کوئی بیٹا رہے گا، سب نے دنیا سے جانا ہے، کوئی پہلے جائے گا کوئی بعد میں، سب ملک الموت کے تیروں کی زد پہ ہیں۔ مولا نے رسول خدا کو بہت سینے سے لگایا، ان کے سر مقدس کو چوما، بہت زیادہ پیار کیا۔ بس بھئی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب جناب سیدہ آخری لحظات میں بار بار دروازے پہ جائیں تو دیکھا ایک آواز آ رہی ہے کہ کوئی دروازے پہ کہتا ہے ایک غریب ہوں، مجھے رسول خدا سے ملنا ہے۔ بی بی نے فرمایا میرے بابا بہت بیمار ہیں، واپس چلے جاؤ، ابھی مل نہیں سکتے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دوبارہ آ گیا، کہا کیا غریبوں کو بھی رسول خدا سے ملنے سے روک دیا جائے گا؟ تو رسول خدا کو افاقہ ہوا، کہا سیدہ اسے آ لینے دو، یہ ملک الموت ہے، نہ مجھ سے پہلے کبھی کسی سے اجازت مانگی ہے نہ میرے بعد کبھی کسی سے اجازت مانگے گا، یہ صرف میری وجہ سے دروازے پہ رکا ہے۔ سیدہ یہ آپ کی وجہ سے دروازے پہ رکا، یہ سیدہ کا گھر ہے۔ میں کہوں گا او مسلمانوں، سیدہ کے گھر پہ آگ نہ لانا، یہاں ملک الموت بھی اجازت سے اندر آتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ صرف مولا حسن مجتبیٰ کی شہادت کے جملے پڑھوں گا اور زیادہ نہیں، امام رضا کے نہیں پڑھوں گا۔ روایت میں ہے جب 6 دفعہ زہر دلوایا مولا حسن مجتبیٰ کو، 6 دفعہ۔ جب آخری دفعہ زہر بھجوایا نا معاویہ نے جودہ بنت اشس کو، تو کہا کہ اس سے زیادہ سخت زہر نہیں مل سکتا تھا، میں نے سخت ترین زہر بھیجا، کسی بھی کھانے میں یا دودھ میں ڈال کے حسن مجتبیٰ کو دے دے۔ اور پھر کہا میں 5000 یہ اشرفیاں بھی بھیج رہا ہوں، سکے بھیج رہا ہوں، اور میں اپنے بیٹے یزید سے تیری شادی کراؤں گا، بس یہ کسی بھی طرح سے۔ جودہ بنت اشس، اشس ابن قیس کی بیٹی تھی، دونوں دشمن، اہل بیت علیہ السلام کے دشمن تھی۔ ایک مرتبہ جعدہ نے دودھ میں امام حسن کو زہر دیا، جب امام مسموم ہو گئے تو امام نے کسی خادم سے کہا مجھے ایک تشت لا دے، میرا کلیجہ گھل گیا ہے، میرا کلیجہ گھل گیا ہے، ذرا مجھے تشت لا دے۔ کوئی خادمہ گھر میں گئیں، فوراً تشت لے کے آئیں۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا جاؤ، جا کے کسی خادم سے کہا میرے بھائی حسین کو بلا لاؤ، میرے بھائیوں کو، عباس کو، سب بھائیوں کو، محمد حنفیہ کو، جعفر کو، سب میرے بھائیوں کو بلا دو، ذرا میری بہنوں کو بلا دو، میرا آخری وقت ہے۔ اب ایک مرتبہ جودہ رونے لگی، مولا نے کہا اب کیا بات ہے، اب کیوں رو رہی ہے، تیرا کام تو ہو گیا، تو چاہتی تھی مجھے مار دے، تو نے زہر دیا۔ کہا رو میں اس لیے رہی ہوں کہ جب آپ کے بھائی اور بہنیں آئیں گے تو پوچھیں گے کس نے زہر دیا، جب آپ انہیں بتائیں گے نا کہ جودہ نے زہر دیا، مجھے ان سے شرم آئے گی، وہ جب پوچھیں گے مجھ سے کہ کیا کمی تھی تیرے شوہر میں تو نے زہر دیا، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اتنے کریم ہے امام حسن مجتبیٰ، اشارہ کیا پچھلے دروازے سے نکل جا، لیکن ایک بات یاد رکھ، وہ جو تجھے پیسے دے گا نا وہ تیری بیماری پہ اٹھ جائیں گے، اور تجھ سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کرے گا، تو دیوانی پاگل ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام آئے روتے ہوئے، جب روتے ہوئے امام حسین علیہ السلام آئے تو مولا حسن نے ایک مرتبہ رو کے کہا اتبکی علیہ ام ابکی علیک لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ الحسین کیا آپ مجھ پہ رو رہے ہیں، میرا تو جی کرتا میں آج بھی آپ پہ روؤں۔ اے حسین کسی کا دن اتنا سخت نہیں جتنا آپ کا ہے، ہزاروں کی فوج آپ پہ حملہ کرے گی، آپ کے بھائیوں بیٹوں کو انصار کو مار دے گی، آپ تنہا رہ جائیں گے۔ اے حسین سب مجھ پہ روئیں، آپ مت روئیے گا، اے حسین کوئی بھی روئے آپ نہ روئیں۔ امام حسین نے گریہ کرتے ہوئے کہا بھیا یہ کس نے ہمیں آپ کی شفقت سے محروم کر دیا؟ کہا کہ حسین یہ تشت چھپا دو جس میں میرے جگر کے ٹکڑے کا، کیوں بھائی میں تشت کو کیوں چھپا دوں گا، ابھی زینب ام کلثوم آنے والی ہے، میری بہنوں سے برداشت نہیں ہوگا، میرے جگر کے ٹکڑوں کو نہیں دیکھ پائیں گی، بس بھی کہا یہ تشت چھپا دو۔ اتنے میں جناب زینب ام کلثوم آ گئیں، بیویوں نے مولا کو دیکھا،
بہنوں نے جب دیکھا تو بلند آواز سے رونے لگیں. جب سب گریہ کر رہے تھے تو ایک مرتبہ مولا حسن کا جو سر اقدس تھا مولا حسین کے پہلو پہ جناب امام سید الشہداء کے دامن میں تھا. ایک مرتبہ مولا حسن نے بچوں کو وصیتیں کی، اپنے اہل خانہ کو، پھر مولا حسین کو کچھ وصیتیں کی. آخری جملے سن لیجیے، 2 سے 4 منٹ کی زحمت. ایک مرتبہ مولا حسین کو وصیت کی، اے میرے بھائی حسین، میرے غسل و کفن کا خود اہتمام کیجیے گا، مجھے خود کفن دیجیے گا. پھر کہا اے حسین میرا جنازہ آپ پڑھائیے گا. پھر ایک مرتبہ مولا حسن رونے لگے، کہا اے حسین ہو سکے تو مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفنا دیجیے گا، لیکن اگر نہ ہو سکے کچھ لوگ روکیں تو جنگ نہ کیجیے گا، مجھے پھر جنت البقیع میں میری ماں کے قدموں میں دفنا دیجیے گا. مولا حسن نے وصیت کی. بس اتنے میں جب آپ لیٹے ہوئے تھے مولا حسن مجتبیٰ کہ مجھے لٹا دو، میرے سینے میں بڑا درد ہے، تو اچانک ایک بچہ 1.5-2 برس کا بچہ کہیں سے کھیلتا ہوا آیا اور آ کے مولا حسن کے سینے پہ سو گیا. بچوں کو آپ نے دیکھا نا، عادت ہوتی ہے باپ کے سینے پہ لیٹنے کی. تو ایک مرتبہ ایک بچہ آ کے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سینے پہ، اتنے میں اس بچے کی ماں نے کہا بیٹا قاسم بابا کے سینے سے اتر جاؤ، بابا کے سینے میں بڑا درد ہے. مولا حسن نے کہا نہیں، میرے قاسم کو میرے سینے پہ رہنے دو، میرا قاسم جب میرے سینے سے لپٹتا ہے مجھے آرام ملتا ہے. شاید مولا حسن دیکھ رہے ہوں میدان کربلا ہے، ایک لاشا پامال ہو رہا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی ایک مرتبہ مولا حسن نے کہا نہیں، قاسم کو سینے پہ رہنے دو. بس بھئی میں نے تمام کر دیا. مولا حسن کا جب آخری لحظات تھے تو مولا نے وصیتیں کر دیں. مولا حسین نے بڑا اہتمام کیا، بڑے تعظیم سے غسل و کفن کیا، تابوت سجایا. سارے بھائیوں نے، بنی ہاشم جمع ہو گئے، مولا علی کے سارے بیٹے مولا حسن کے جنازے میں موجود تھے. سب نے بڑا اہتمام کیا، تابوت کو سجایا، بڑے اہتمام سے تابوت اٹھایا. جب تابوت اٹھایا تو بہنیں، بیٹیاں، سارے کے سارے گھر والے، بچے ایک مرتبہ تابوت کے پیچھے چلتے ہوئے دروازے تک آئے. مولا حسین نے سب سے کہا کہ رک جاؤ. پھر ایک مرتبہ صرف مردوں نے تابوت اٹھایا، گھر سے باہر آ گئے. جب روضہ رسول پہ لائے، وہاں ایک زوجہ رسول کھڑی تھیں کچھ لوگوں کے ساتھ، کہا میں رسول خدا کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دوں گی. ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا میرے بھائی کی وصیت تھی. حضرت محمد حنفیہ نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں روک رہی ہیں؟ کہا نہیں میں دفن نہیں ہونے دوں گی، یا کہیں اور لے جاؤ. انہوں نے ایک مرتبہ کہا تجملتی تبغلتی ولو اشتی تفیلتی لکی تسئم من الثمن وفی کل تصرفتی. اشعار پڑھے، کہا کہ کبھی آپ جمل میں اونٹ پہ سوار آتی ہیں، آج خچر پہ آئی ہیں، بات کیا ہے؟ ارے اگر بیویوں کا حصہ ہے تو نواسوں کا کیوں نہیں حصہ؟ کہا تیر برساؤ حسن کے تابوت پہ. لوگوں نے تیر چلائے، مولا عباس نے تلوار کھینچی، کہا میں تیروں کو روکوں گا، خبردار کوئی تیر نہ چلائے. مولا حسین نے جناب عباس کے بازو پہ ہاتھ رکھا، کہا عباس نانا کا روضہ ہے، نانا کا شہر ہے، جنگ نہ کرنا، بھائی کی وصیت تھی. ایک مرتبہ کا تابوت کو گھر واپس لے چلو. تاریخ میں بس ایک تابوت ہے جو گھر سے گیا پھر گھر واپس آ گیا. اب جو گھر واپس آیا تابوت، تو ابھی بھی بیویاں دروازے پہ کھڑی تھیں. ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا تابوت پھر واپس آ گیا. جانتے ہیں جب تابوت گیا تھا تو کفن سفید تھا، لیکن جب تابوت واپس آیا تو کفن سرخ ہو چکا تھا. سب بیویاں رونے لگی. جناب زینب کبریٰ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ ایک زوجہ رسول نے لوگوں سے کہا تیر برساؤ. اب لاشے سے جناب زینب نے تیر نکالے. میں کیسے بتاؤں گا؟ آخری جملے بس میں نے تمام کر دیا. جناب زینب ایک ایک تیر نکالتی جاتی، روتی جاتی، اماں یہ آپ کے حسن کا لاشا ہے. جناب زینب نے ایک بھائی کے لاشے سے تیر نکالے، دوسرے کا لاشا تیروں پہ بلند دیکھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگارا واسطہ اس لاشے کا جس میں اتنے تیر برسائے گئے کہ کفن سرخ ہو گیا۔ ہائے مولا، امام حسن مجتبیٰ کتنے مظلوم ہیں، کتنے غریب ہیں، لاشے میں، پورے لاشے میں تیر ہی تیر تھے۔ پروردگارا واسطہ ان یتیم بچوں کا جو مولا حسن مجتبیٰ کے لاشے پہ رو رہے تھے، جناب قاسم و عبداللہ کا واسطہ۔ جناب عبداللہ چھوٹے بیٹے ہیں نا، جو بہت کم سن تھے، میدان کربلا میں موجود تھے۔ ان کی والدہ نے انہیں روک لیا تھا، بیٹا باہر نہ جانا، چچا کے اوپر تلوار خنجر چل رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا اماں میں چچا کو ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ دوڑتے ہوئے باہر آئے، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ مولا کی گردن پہ رکھ دیے، کہا شمر خنجر مت چلا، یہ نبی کے نواسے ہیں۔ شمر نے خنجر چلایا، ان کے دونوں بازو قلم ہوئے، وہیں گرے، شہید ہو گئے۔ بچے کے بازو قلم ہوئے، جناب عباس کے بھی بازو قلم ہوئے تھے، جناب عبداللہ ابن حسن کے بھی۔ پروردگارا مولا حسن کا، ان کی نسل کا واسطہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارا رسول خدا کی شہادت کا واسطہ، شب شہادت امام رضا علیہ السلام ہے۔ پروردگارا ہم سب کو امام رضا علیہ السلام کی، مولا حسن کی، رسول خدا، تمام ائمہ اہل بیت کی، محمد و آل محمد کی زندگی میں بار بار زیارات نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارا جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو، آل سعود کو غارت فرما۔ پروردگارا مؤمنین کی حفاظت فرما۔ پروردگارا اس مملکت کو ترقی عنایت فرما۔ پروردگارا کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، جتنے مومن و مومنات مریض ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ بس بھی ایک آخری دعا کروں گا، پروردگارا تجھے واسطہ ہے اپنے عزت و جلال کا، تجھے واسطہ اپنے حبیب کا، ان کی آل کا واسطہ۔ پروردگارا ہم سب کو آخرت میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے مرحومین کو ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین